الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله الكرام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وقال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا تعريفات تسبيحات تحديدات تكبيرات الله سبحانه وتعالى जिसके बेशुमार सलाम मुसरात एहसान मोहसिन जिसने एहसान फरमाया हमें सही अकीदा अता फरमाया, अकीदे की उलझनों से बचाया,
حق بات پہ قائم فرمایا، اسی سے دعا کرتے ہیں اسی راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے اتباع وحی۔ کہ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا آئے روز چھیڑتے رہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن تو وہی ہے، لیکن جو آپ کی زبان سے حدیث کے الفاظ نکلتے ہیں یا آپ کے اقوال اور افعال کو نقل اور ان کی تبلیغ و ابلاغ کیا جاتا ہے، وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دین کی صرف تشریح ہے، اور اس میں اختیار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے چاہو قرآن سے حقیقت ہے، اور قرآن میں جو بات موجود نہ ہو اس بات کو شک کے زمرے میں ڈال دینے کی کوشش کرنا، اسی دھوکے اور نفرت انگیز پروپیگنڈا کے خلاف ہم بھی کچھ نہ کچھ عرض کرتے رہتے ہیں، علماء اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث کا دفاع دراصل دفاع دین ہے اور یہ چلتا رہے۔ اس میں میں نے عرض کیا تھا گزشتہ خطبہ میں بھی کہ آپ پر اترنے والا دین، آپ پر نازل ہونے والا دین جو آپ پر پیغام الہی کی شکل میں اترا، اس کی دو حیثیتیں اور دو کیفیتیں ہیں، اور دنیا بھر میں اہل اسلام کے ہاں اور دین کے ہاں ان دو حیثیتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن مجید جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ اور غیر مطلوب سے مراد جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وہ نمازوں میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ اور مجالس کی اس طرح سے تلاوت نہیں ہوتی، ہاں علمی مجالس میں جو حدیث کی مجالس ہے وہاں یہ پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ دراصل حدیث کی سب سے اہم ہے رسول اکرم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور اس کی حیثیت متعین کرنے کے لیے دراصل حدیث اہم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے بیان کے لیے بھی حدیث کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ گویا قرآن ہی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے آسان تھا جو کام پہلے سے جاری تھا، جو کام پہلے سے ہو رہا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور وہ لکھی ہوئی تحریری شکل میں آتی، کتابی شکل میں بھیجی جاتی، صحیفہ کی شکل میں اتاری جاتی۔ نبی مکرم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں اتار سکتا تھا، اللہ اس میں قدرت رکھتا تھا، جس رب نے پہلے تورات و انجیل اور زبور عطا فرمائی اس کے لیے قرآن بھیجنا کیوں مشکل تھا، لیکن اللہ نے لکھا ہوا تحریری شکل میں اور کتابی شکل میں، صحیفہ جاتی شکل میں اللہ نے قرآن کو نازل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں بھیجا ہے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم اس کتاب کو صفحات پر لکھ بھیجتے، یعنی کتابی شکل میں بھیجتے، تو ان کا کفر اس درجے کا ہے
کہ یہ اس کتاب کو ان کرداس کو کرداس سبا اس کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین. پھر یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے، یہ کھلا ہوا جادو ہے. اللہ نے رسول اکرم علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ہی وحی کا انداز بنتا ہے اور آپ کے سینے پر اتارا ہے، پھر آپ نے زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے. اور یہ امتحان ہے پہلا کہ جسے رسول اللہ کو نہیں ماننا اس کو قرآن ماننے کی بھی حاجت اور ضرورت، اور جو رسول اللہ کو مانے گا اسے قرآن اور حدیث ماننے میں کوئی دقت ہو سکتی ہے. جو رسول اللہ کو مانے گا آپ کے اطوار اور اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی حیثیت کو مان لے. وہ نبی کہے یہ قرآن ہے تو قرآن مانے، وہ نبی کہے یہ قرآن کے غیر ہے تو غیر قرآن مانے. یہی امتحان ہے، کل والوں کے لیے بھی یہی امتحان ہے. دیکھیے نا آج تو دین اور دین کی حقانیت بہت حد تک مسلم ہو چکی ہے. کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کی مجلس ہوتی تھی، اصحاب رسول بیٹھتے تھے، منافقین بھی آتے ہوں گے، مشرکین کو بھی آپ سناتے ہوں گے، یہود کے سامنے بھی آپ ذکر کرتے ہوں گے، نصارہ کی مجالس میں بھی آپ نے قرآن سنایا ہے. بتائیے اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا اہل ایمان کا جو ایمان لائے کہ نبی کہے کہ یہ قرآن ہے تو مان لیں، نبی کہے یہ قرآن نہیں ہے تو وہ بھی مان لیں. اسی نبی کے قول کو قرآن مانے، اسی نبی کے قول کو غیر قرآن مانے. یہ امتحان آج سے زیادہ مشکل اس دور میں. آج تو چیزیں واضح ہو گئی، آسان ہو گیا ماننا. اب تو دنیا میں ماننے والے مسلمانوں کی 1.2 ارب کا حال اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ کی قسم ہے آج ماننا آسان ہے، کل ماننا مشکل تھا. وہ جو اس وقت ماننے والے تھے، اسی لیے رب نے کہا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت ماننا مشکل تھا. آج تو بہت سارے ثبوت سامنے ہو چکے. اب تو دین پر 14 صدیاں عمل کرتے ہوئے امت کے ایک بڑے طبقے کو گزر گیا. نبی علیہ السلام کی بشارتیں پوری ہو گئی، نبی علیہ السلام کی خبریں سچی ہو گئی، نبی علیہ السلام کی بیان کرتا پیشی گوئیاں سچی ثابت ہو چکی. اب تو رسول اللہ کو ماننا مشکل ہی نہیں ہے. اس دور میں ماننا مشکل تھا جب نبی چاروں طرف سے گھرے ہوئے اور وہ کہیں کہ تم غالب آ جاؤ گے، شام بھی فتح ہو جائے گا، ہیرا بھی فتح ہو جائے گا. اس دور میں ماننا مشکل تھا جب طاقتور ترین رومیوں کے بارے میں کہا جائے یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کے ملک تمہارے ہو جائیں گے. اس وقت ماننا مشکل تھا جب پچھلے 300 سالوں سے کسرا اور اس کی اولاد کو شکست نہیں ہوئی تھی. اس وقت ماننا مشکل تھا جب نبی کہے کل آنے والا ہے وقت جب یہ وائٹ ہاؤس کی ابیض کا کثرت یہ تمہارا ہو جائے گا. اس وقت ماننا مشکل تھا، آج ماننا مشکل نہیں. اب تو یہ ثبوت ہو چکا اور اللہ کی قسم ہے اب جس کو سمجھ نہیں آ رہا اور جو اہل اسلام کے ہاں پیدا ہو کر اس میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہتا ہے اس کے مقاصد واضح ہیں. وہ دین کے مخالف ہے، اس لیے کہ اب یہ ثابت ہو چکا، یہ حقیقت واضح ہو چکی. دین کے 2 بنیادی سورس ہیں، 2 مآخذ ہیں، 2 سرچشمے ہیں. اور دراصل پیچھے جائے تو ان دونوں کا سرچشمہ بھی ایک آسمان سے اترنے والا وہ پیغام ہے جس کا بھیجنے والا رب، لانے والے جبریل اور سنبھال کر بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دین کتنا اہم ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے یہی ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. اور اس میں احتیاط کیا ہے؟ گزشتہ خطبہ میں نے آپ کو ایک بار مثال دی کہ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ
ان سے کہہ دو میں کوئی نیا رسول انوکھا رسول نہیں ہوں، میں اسی سلسلہ رسالت کی کڑی، اسی کا آخری دانہ ہوں، اسی کا آخری حصہ ہوں۔ وہی رسالت جو پہلے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ وہ مانتے تھے رسالت کو، ابراہیم کی اولاد تھے، دوسری طرف آل بنی اسرائیل تھی، وہ سارے مانتے تھے رسالت، انہی کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، کہہ دوں کہ میں نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں۔ ہاں میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ جو مجھ پر اترتا ہے، جو وحی کیا جاتا ہے، میں اس کی پیروی کروں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں تو ایک ڈر سنانے والا، ڈر بیان کرنے والا ہوں، میں تو ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ ڈرانے والا سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرانے والا، واپس جا کر ناکام ہونے سے ڈرانے والا۔ میں تو اللہ کی طرف بلانے والا بن کر آیا۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورہ یونس میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اے ہمارے حبیب آپ بھی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پابند آپ ہیں، وَاصْبِرْ، اور یہ جو کفار، منافقین، متشددین، یہود نصارہ جو کچھ بھی اس وحی کے بارے میں اور آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس پر صبر کرو حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کرے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا پھر؟ حق کیا ہے؟ حق محمد رسول اللہ پر اترنے والا دین ہے۔ فیصلہ ہو گیا پوری دنیا کے اندر، کل بھی فیصلہ واضح تھا، آج بھی واضح ہے۔ اسلام کے مقابل کسی دین کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب بین دلیل پوری دنیا کے لیے رہنے سہنے جینے مرنے کا اگر کوئی ڈھنگ اللہ سکھانے والا دین ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ کسی کے پاس چند احکام ہے، کسی کے پاس داستانیں ہیں، کسی کے پاس سوائے رحمانیت کے کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جس کے پاس پوری زندگی کا ذائقہ، زندگی گزارنے کی ایک ایک بات، جو میں کہا کرتا ہوں یہ دین اس قدر مبین ہے، اس نے جوتا پہننے تک کے آداب سکھائے، واش روم جانے کے آداب سکھائے، اپنے جسم کو صاف کرنے کے آداب سکھائے، اس نے سونے جاگنے کے آداب سکھائے۔ اور یہ سارے آداب کس کے ذریعے سکھائے ہیں؟ کہاں آئے ہیں؟ اور اس کو اگر الگ کر دو، اس نبی کی بات کو آپ چھوڑ دو، تو آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے؟ کیا قرآن نے کہیں آپ کو بتایا ہے کہ کیسا لباس پہنو؟ مرد مردوں والا، عورتیں عورتوں والا پہنے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں جیسے کچھ بگڑے ہوئے صوفیوں نے دلہن بن کر تمہیں دکھایا، مالائیں پہنی، دلہنوں جیسا زیور پہنا، وہ تمہارے لیے مثال بن جاتے تھے۔ اگر کوئی ضابطہ بیان نہ کیا ہو، اگر چہرہ کیسا ہو، وضاقتہ کیسی ہو، لباس طور طریقہ کیسا ہو، کھانا پینا کیسا ہو، اگر اس قدر بتاتے نہ کی جاتی، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن تو بتا نہیں کر رہا، قرآن نے تو بنیادی باتوں سے روکا، بنیادی باتوں کا حکم دیا۔ یہ تفصیلات کہاں ہیں؟ وہ وہی جس کی اتباع کا حکم محمد رسول اللہ کو بھی دیا جا رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ بھی اس کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف اترا۔ گویا سنیے میری بات توجہ سے ذرا دیکھیے، وَاتَّبِعْ، یہ آیت خود وضاحت کر رہی ہے
کہ اللہ کے رسول بھی کسی بات کے پابند ہیں. کس بات کے پابند ہیں؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس کی اتباع کرو جو آپ کی طرف اترا ہے. تو آپ نے لباس اپنی مرضی کا پہنا، یہی ہم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں باقی صاحب ایٹموم قبیلہ کمپنی، لباس دین نہیں ہے، لباس میں آزاد ہے، لباس اپنا اپنا، ہاں اپنا اپنا، لیکن کیسا؟ ساری دنیا کے لباس اسلام نے جائز قرار دے دیے، لیکن مرد کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا، عورت کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا. وہ ضابطہ کہاں پہ؟ وہ کس سے پوچھیں گے؟ عرب وہ لمبی قمیض پہنے، سراویل پہنے، وہ توپ پہنے، جائز حلال بالکل ٹھیک. کوئی انگریز پینٹ پہنے، ٹراؤزر پہنے، شرٹ پہنے، بالکل ٹھیک. لیکن اس کی وجہ قطع عمومی، مرد کے لیے کیا بیان ہوئی، عورت کے لیے کیا بیان ہوئی، کہاں سے پتہ چلے؟ پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اس کے لیے کس نے ضابطے ظاہر کیے ہیں؟ جس کی بیوی آ کے کہتی ہے پردہ اتر چکا ہے، نازل ہو چکا ہے، اور وہ آ کے پوچھ رہی ہے کہ ہمارے پردہ جو ہے چادریں وہ کتنی لمبی ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی لمبی ہوں، تو کہنے لگی اس سے تو پاؤں ظاہر ہو جائیں گے. امہات المومنین میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کتنی لمبی چادر ہو؟ آپ نے فرمایا اتنی چادر کافی ہے. تو کہنے لگی اس سے تو پاؤں ظاہر ہو جائیں گے. کیا مطلب اس کا؟ انہیں سمجھ تھی. پھر آپ نے فرمایا اور لمبی کر دو، گویا پاؤں کے ڈھانپے ہیں. جس نے اس قدر وضاحت کے ساتھ یہ دین بیان کیا ہو اور اس کا بیان کرنا اتنا اہم ہو، وہ بولتا نہیں جب تک کہ آسمان سے پیغام نہ آتا، جب تک کہ وحی نہ آتی. سنیے حضرت یحییٰ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی پاک اسلام کے پاس آیا جب آپ جیرانہ میں جبہ پہنا ہوا، خوشبو کی مہک آ رہی، اس کے بدن پر اور خوشبو وہ نشان والی ہوتی تھی. اس نے سوال کیا میں عمرہ میں کیا کروں؟ یعنی میں اس خوشبو کا، اس جبے کا میں کیا پہنوں، کیا انداز؟ اللہ کے نبی اسلام خاموش. اس نے وقت سوال دہرایا ہے، آپ خاموش ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہیں، وحی کا نزول ہونے لگا. تو آپ نے حضرت یحییٰ سے کہا کیا تم اس بات سے خوش ہو گئے کہ تم وحی اترتے دیکھو گے؟ اللہ کہنے لگے بہت خوش ہوں. تو آپ نے وہ پردہ ہٹایا اور کہا دیکھو. اور حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول خراٹے لے رہے تھے. پھر فرمایا جب آپ وحی کا سلسلہ مکمل ہوا تو آپ نے پوچھا وہ عمرہ سے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ سامنے آئے تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو جس نے کہا تھا کہ میں عمرہ کا کیا کروں، اس آپ کی حضرت عمر بھی موجود ہے، یحییٰ بھی موجود ہے اور وہ سائل بھی موجود ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اخلع عنک الجبہ، یہ اپنا جبہ اتار دے جو تو نے پہنا ہے، اس کو اتار دے. واغسل اثر الخلوق عنک، یہ خوشبو کا اثر دھو دے، خوشبو کا اثر دھو دے. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حُجَّتِكَ، اور اپنے عمرے میں وہی کام کر جو تو حج میں کرتا. یعنی حج اور عمرے کا طریقہ، حج اور عمرے کا احرام، اس میں لگنے لگانے والی خوشبو کے بارے حکم ایک جیسا ہے. لیکن کام کی بات جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول خود بھی بات نہیں کرتے جب تک کہ آسمان سے پیغام نہیں آتا. آپ خود بھی اسی بات کے پابند ہیں اور سب سے پہلے خود ہی پابند ہیں. آپ خود اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے، جیسے چاہو رہو نہیں، جیسا رسول چاہے نہیں، جیسے اللہ نے اتارا ہے، جیسے رب نے بھیجا ہے، ویسا ہی آپ نے کر کے دکھایا ہے. اور اسی وجہ سے اتنی مثالیں آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
خاموشی اختیار کی جب تک کہ آسمان سے پیغام نہیں آیا، جب تک کہ وحی نہیں اتری۔ ویسے ضمن یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس وحی کے تابع محمد رسول اللہ بھی ہیں، اس وحی کے تابع آج کا مولوی کیوں نہیں ہے؟ آج کا پیر مرشد فقیر کیوں نہیں ہے؟ آج کا یہ جو ملنگ ہے، اور پھر اس ملنگ کے تحفظ کے لیے جو مسلک بنے ہوئے ہیں، جو سلوک کے طریقے بنے ہوئے ہیں، جو طریقتیں قائم کر لی گئی ہیں، نام نہیں لیتا فلاں طریقت فلاں طریقت فلاں طریقت فلاں کا سلسلہ فلاں کا سلسلہ، بتائیے کیا یہ سارے لوگ اس وحی کے تابع نہیں ہیں؟ اگر یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر یہ محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ جو یہ کہیں وہ دین ہوتا ہے؟ نہیں، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، اور جس کا ایک بیان آپ فرمائیں، جس کا اظہار آپ سے ہوتا ہو یا آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ اس پر خاموش رہے۔ یہ کیا طرز عمل ہے؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر اترنے والی وحی، جس کی اتباع اور جس کے تابع ہونے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولیے، قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں، دونوں نور ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسلام فرما گئے، ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشنی پر چھوڑے جا رہا ہوں، تاریکی میں نہیں چھوڑ کے گئے۔ آپ کسی ایسی تاریکی میں نہیں چھوڑ کے گئے کہ جس کے لیے آج کسی کی فہم اور کسی کے خیال اور کسی کے بیان کی ضرورت پڑے کس سے روشنی ڈالو۔ ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشن رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روشن رستہ کتنا روشن؟ فرمایا لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ ایسا روشن رستہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ ویسے بتائیے کیا ایسی کوئی تاریکی کا سامنا آج کسی مسلمان کو ہے جس کی خبر اللہ کے رسول نے نہ دی، جس کا بیان اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترنے والی اس وحی کے علاوہ، یعنی قرآن نور، حدیث نور، اور باقی سب کچھ کیا ہے؟ بولے، تاریکی، ضلالت، گمراہی۔ ہم ہر خطبے کے آخر میں الفاظ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةٍ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ فیصلہ کون کر کے گیا ہے؟ جو رسول اللہ نے بیان نہیں کیا، آپ نے ضرورت نہیں سمجھی، گویا رب نے اتارا نہیں۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو آسمان سے اترا ہوا اور محمد رسول اللہ نے اس کو بیان نہ کیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سینہ بسینہ، کس کے سینہ بسینہ؟ یہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کے کالے کرتوت چھپانے کے لیے تم نے یہ راستہ ڈھونڈا ہے۔ دین کا کوئی حصہ سینہ بسینہ، دین کا ہر حصہ محمد رسول اللہ کی زبان سے، آپ کے افعال سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی سنت سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی خاموشی سے ثابت ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ایک بھی، میں یہ چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، ایک بات ایسی بتا دو جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسروں کو نہ بتائی ہو، کسی خاص کے سینے کو منتخب کیا ہو اور اس سے کہا ہو تو بھی بیان نہ کرنا
سینہ بسینہ چلے. ہو سکتا ہے. اور جس نے بھی سینہ بسینہ بھی کیا اس نے کیا کیا؟ صحابی نبی پاک کی تنہائی میں ہے, اس نے دیکھا اللہ کے رسول رات کی نماز پڑھ رہے. رات کی نماز کوئی اور گواہ نہیں, اکیلا گواہ ہے. سنے ہو ذرا سینہ بسینہ. اس نے سینے میں جمع کی, رات کی سنت کو دیکھا, تنہائی کی عبادت کو دیکھا. اگلے دن بیان کر دیا, آنے والوں کو بتا دیا نبی رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں. اس نے بتایا میں آیا تھا, اکیلے رسول نماز پڑھ رہے تھے, تلاوت فرما رہے تھے, تلاوت محمد کر رہے ہوں, قسم کیا ہوگی, میں ساتھ کھڑا ہو گیا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. تو ارادہ تو یہ تھا کہ آپ ہلکی پھلکی نماز پڑھتے ہوں گے, آپ نے پوری سورۃ البقرہ پڑھ دی. اب میں سوچوں میں ہوں کہ 100 آیات کے بعد آپ رکوع کریں گے, آپ نے پوری بقرہ پڑھ دی, بقرہ مکمل ہوئی تو میں نے سمجھا آپ رکوع میں جائیں گے. یہ صحابی تنہائی کی بات بیان کر رہے ہیں, اور ایک نہیں سینکڑوں صحابی رسول اللہ کی تنہائیوں کو بیان کرنے والے ہیں, لیکن کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا جو تو نے مجھ سے دیکھا, جو تو نے مجھ سے سنا اس کو بیان نہ کرنا, بلکہ آپ نے اس کو جو لکھتا تھا ایک ایک بات نقل کرتا تھا. ساتھیوں نے کہا نبی کبھی خوشی میں, کبھی غم میں, کبھی کسی کیفیت میں, کبھی کسی کیفیت میں تب تک نہ لکھا کر جب تک اللہ کے نبی حکم نہ دے. وہ لکھنے پر معمور تھا, لکھنے والا کاتب تھا, مجلس کی ہر بات کو لکھتا تھا. وہ لکھنا چھوڑ کے بیٹھ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا ارے کیوں نہیں لکھتے, آج کیوں نہیں لکھتے؟ کہا ساتھیوں نے منع کر رکھا ہے, ہر بات نہ لکھا کرو, آپ کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں, کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی پریشانی, کبھی غصہ, آپ کی ہر بات نہ لکھوں, جو بات لکھوائیں وہ لکھوں. میرے رسول نے اپنے مبارک منہ اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لکھا کر, اللہ کی قسم ہے اس زبان سے, ان لبوں سے ایسی کوئی بات نکلتی نہیں جو حق نہ ہو. ہر بات لکھا کر. اللہ اکبر. صحابی بیان کر رہے ہیں تنہائی کی بات. پھر نبی نے آل عمران چھوڑی, النساء شروع کر دی. النساء مکمل کر کے پھر آل عمران شروع کر لی. یہ 5 پارے میرے رسول نے ایک رکعت میں پڑھے. پھر رکعت کے بعد رکوع کیا, رکوع بھی اتنا ہی لمبا جتنا قیام تھا. پھر سجدہ کیا, سجدے بھی اتنے ہی لمبے جتنا کہ قیام تھا. یہ رات کی نماز بیان ہو رہی ہے اور یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. آؤ ذرا سینہ بسینہ کی باتیں لے کر جھوٹ کرتے ہو, نبی کی طرف منسوب کرتے ہو. سینہ بسینہ کس سے؟ سینہ بسینہ تو رہتی نہیں نا, ایک آدمی تک یہ سینہ بسینہ ہو سکتی ہے نا, ایک سینے سے دوسرے سینے تک کیسے جائے گی؟ بیان کرنے سے. سیدنا علی کی طرف نسبتیں کرتے ہو جھوٹ کی. پوچھا گیا ان سے کوفہ کی مسجد میں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بیان کی. اللہ کی قسم ہے جو شخص یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے. اللہ کے رسول کی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ نے دوسروں کو بیان کی ہو اور مجھے نہ بتائی ہو, یا مجھے بیان کی اور دوسروں کو منع کیا ہو بتانا چاہیے. کوئی بات ایسی نہیں جو آپ نے صرف اپنے خاندان کو بیان کی. اور نبی کی راتوں کی تنہائی, بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لمحات تم تک پہنچے. کیوں پہنچے؟ کہ یہ دین ہے, دین کا طریقہ ہے. تمہیں پتا ہو بیویوں کے پاس کیسے جانا ہے, ان کے ساتھ تعلق, ان کے ساتھ استمتاع, حتیٰ کہ وہ اگر حائضہ ہیں, حیض کی حالت میں ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق, حتیٰ کہ وہ روزے میں ہیں, روزے میں ان کے ساتھ کیسا تعلق, کیسے نہانا ہے, یہ بھی نبی بیان کر کے گئے, یہ نبی کی بیویوں نے بیان کر دیا. بنگیوں, چرسیوں کو پالنے والوں, اس وہی کتابیں ہونا پڑے گا جس کتاب محمد رسول اللہ. اگر اس کتابیں نہیں ہوتے تو جو وہی کتابیں نہیں ہوتا وہ سیدھا گمراہی پر ہے. کیوں بھی کوئی شک ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس وقت جو جلدی کو قبل کرواتے ہیں, اس کا سپیکر بھی جلدی ٹھیک ہے. آمین تو زور سے کہتے. وہی نہیں تو گمراہ, وہی ہے تو نور ہے, ہدایت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا راستہ چھوڑا,
اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک اور پیغام سنیے، فرمایا ترکت فیکم، جب جانے لگے گا اور جاتے ہوئے تو کوئی کچھ چھپا کے نہیں گئے آپ، جاتے ہوئے تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں جو ساری زندگی چھپانے والے ہوتے ہیں، اور یہ تو آئے ہی وہ نبی بن کر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ سب کھول کر بیان کر دو جو تیرے رب نے تیری طرف اتارا ہے، آپ کی تو ذمہ داری ہے۔ اور جاتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری نصیحتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا ترکت فیکم ثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں فرمایا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت، اور اہل بیت کا طریقہ، اصل بات یہ ہے ان کا طرز عمل، ان کا عقیدہ۔ اور اس حدیث میں فرمایا ترکت فیکم امرین، دو امر، دو حکم چھوڑے جا رہا ہوں، کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب وہ کس پہ اتری ہے؟ بولیں، کس نے بیان کی ہے؟ کیسے پتا چلا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کسی اور نے بتایا؟ کوئی ایسا میرٹ، کوئی معیار ہے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو قرآن کہا جائے اور نکلنے والے الفاظ کو حدیث کہا جائے؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا، خود بیان کیا۔ اور آپ کا قول معتبر نہ ہو تو قرآن ہوتا؟ پہلے آپ کے قول کا اعتبار کرنا پڑے گا، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پہلے آپ کے قول کا، آپ میرے قول کا اعتبار کرتے ہیں، میں حدیث سناتا ہوں، آپ کھڑے ہو کر اس کا حوالہ نہیں پوچھ رہے، آپ کو یقین ہے کہ اس آدمی کا قول ٹھیک ہے، اس کی اگر یہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے تو باقی قرآن۔ اور آج تو اس کو دیکھا پرکھا جا سکتا ہے، آج تو آپ میرے قول کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ میں کہوں یہ قرآن کی آیت تو آپ قرآن دیکھ سکتے ہیں، میں کہوں یہ حدیث تو آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کہیں یہ قرآن ہے تو کہاں سے تصدیق کر سکتے؟ سمجھے بات کو، کوشش کی آسان کرنے کی۔ آج میرے قول کی تصدیق ہو جائے گی، قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود۔ کل جب اللہ کے نبی کہتے ہوں گے یہ قرآن ہے، اس کو سورۃ البقرہ میں لکھ دو، یہ قرآن ہے، اس کو سورۃ النساء میں لکھو، یہ قرآن ہے، اس کو سورۃ الاعراف میں لکھو، تو کسی نے کیا اعتبار؟ جنہوں نے کیا اس وقت، اسی لیے کہا ان کے برابر کوئی ہو سکتا، ان کے ایمان کے برابر کوئی پہنچ سکتا، ان کے تسلیم کے برابر کوئی پہنچ سکتا۔ اللہ اور آپ فرما رہے ہیں یہ دو چیزیں چھوڑیں، اور یہ دونوں چیزیں اگر تم تھامے رکھو، ما تمسکتم بہما لن تضلوا، تم کبھی گمراہ، کبھی تاریکی میں جاؤ گے، کبھی پریشان ہوگے، کبھی عقیدہ ہاتھ سے چھوٹے گا، کبھی عمل کی اور غلط کرنا نہیں۔ دلیل ہے اگر تم نے ان کو تھامے رکھا تو تم حق پر رہو گے۔ نہیں کہا کہ حنفیت کو تھامو گے تو حق پہ رہو گے، نہیں دلیل دی کہ میرے بعد آنے والے مالک ابن انس کی بات مانو گے تو دلیل پہ رہو گے، حق پہ رہو گے۔ نہیں کہا آنے والے محدثین میں احمد ابن حنبل کو مانو تو حق پہ رہو گے۔ نہیں کہا کہ میرے بعد آنے والا شافعی جس کو لاکھوں حدیث یاد ہے اس کی بات مانو تو پھر حق پہ رہو گے۔ نہیں، حق پہ صرف وہ ہے، چاہے وہ امام شافعی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، یا آج کا کوئی بڑے سے بڑا امام اسکالر ہو، حق پر وہ ہے جس کے ہاتھ میں وحی کا دامن تھاما، جو وحی کے مخالف ہوا،
وہ حق پہ ہو سکتا، اس کو غلطی لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے اسے غلطی لگ گئی ہو، اور اگر جان بوجھ کے حدیث آ جائے، ہاں بڑا اہم پہلو ہے، حدیث آ جائے اس کے بعد اپنی مرضی، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ، بھتیجا پاس بیٹھا ہے، پتھر مار راستے کنکریاں مار رہا، جیسے آج کوئی فائرنگ کرتا ہے، ہوائی فائرنگ، کنکریاں مار رہا، منع کیا اور ساتھ فرمایا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے ایسے کرنے سے۔ کس نے منع فرمایا؟ وہ ہوائی فائرنگ سے، ہوائی پتھراؤ سے کس نے منع کیا؟ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ فرمایا نہ تو تم نشانہ لے رہے ہو، یعنی کسی چیز کو مارنا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ تم نشانہ لے رہے ہو، کوئی کسی چیز سے کوئی پھل اتارنا چاہ رہے ہو، یا تم کسی کا شکار کرنا چاہ رہے ہو، پھر تو سمجھ میں آتا ہے یہ یوں ہی ایسے ہی۔ فرمایا اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے کہ نہ تم نشانہ لے رہے ہو، نہ تم شکار کر رہے ہو، تو اس سے یہی ہوگا کہ کسی کی آنکھ ٹوٹے، کسی کو چوٹ لگے، منع کیا۔ حدیث سنا دی، رسول اللہ کا پیغام دے دیا، صحابی کا بھتیجا ہے، مولوی صاحب حدیث سن کے کہتا ہے کہ نہیں حدیث تو صحیح ہے، لیکن کیا کرو امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ماننے والی، صحابی ہے، بھتیجے کو منع کیا ہے۔ اس نے پھر پتھر پھینکنے شروع کیا، کہا ارے تجھے میں نے منع کیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، میں نے تجھے حدیث سنائی، رسول اللہ کا پیغام سنایا، اور تم پھر بھی بات نہیں آیا، جاؤ آج کے بعد تم سے کلام بھی نہیں کرو۔ ہے ہم میں ہمت کہ ہم بھی لا تعلق ہو جائیں ایسے شخص سے جو حدیث کا مذاق اڑاتا ہو، حدیث کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، حدیث کے پیغام کا ٹھٹا کرتا ہو، حدیث سن کر بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو۔ بتائیے ہے ہم میں ہمت؟ یہ صحابہ ہیں، صحابہ حدیث کا پیغام سننے کے بعد دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی ماں سوائے تسلیم کرنے کی، اور وہ ایسے لوگ کوئی امام صاحب کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے داماد بد فکر داماد کو بھی کوئی سمجھایا جاتا ہے، سید عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ دو، کمبل دور سے کہو جاؤ، سینہ ٹھنڈا کرو، بڑے لوگ ہیں، ان سے محبت استوار کرنا بھی بڑا کام ہے۔ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں، ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ایمان کی طرح سکھائی جاتی تھی۔ یہ دین کا معیار ہے۔ نبی اپنے بعد جیسے کتاب اللہ اور سنت نبی سنت رسول کو دلیل قرار دے کر گئے، ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر گئے، ایسے ہی فرمایا تھا میرے بعد اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتداء لازم کرنا ہے تو ابو بکر عمر کا راستہ پکڑ جاؤ۔ اتنے بڑے لوگ، وہ ابو بکر جو کہتے ہیں میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ نے کیا، اور کوئی ایک کام بھی ایسا نہ کروں گا، اور آپ کا کیا ہوا ایک کام بھی ترک نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے۔ اور سید عمر کی بات عرض کرنے لگا، اختتامی بات یاد رکھنا، یاد لوگ تمہیں طریقے بہانے سے تمہارا ایمان لوٹنے کی کوشش کرتے، کبھی پاؤں کبھی داؤں لگاتے، اور دیکھو جی دین وہ ہے، نماز روزے میں رسول اللہ کی بات مانو، اب لباس میں کہاں ماننے کی بات، کھانے پینے میں تو آزادی ہے، یہ تو کچھ نہیں کیا، دین نے کہا ہے کچھ نہیں۔ سنیے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس میسر تھا، نیا آتا، نئے کپڑے آتے، دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اللہ
غلام کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا، مسجد بھری ہوگی ساز و سامان سے، سب کے گھر میں جاتا نہیں جاتا، عمر کے گھر میں بانٹ لے صبح سے شام سارا ہی بانٹ لیا، اپنے پاس کچھ نہیں بتا۔ مجاہدین آتے سرحدوں پہ لڑنے والے کمانڈرز مدینہ میں جمع ہوئے، دیکھا جس کا نام سن کر ہمارے دشمن لرزتے ہیں اس کا لباس بڑا ہی خستہ وسیدہ ہوا پڑا ہے، بڑے بڑے حکومتوں کے سربراہ اور ان کے سفراء، ان کے سفیر اور ان کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی جب عمر سے ملتے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں، پہچانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی عام سا آدمی، وضاقتہ سے پتہ نہیں چلتا ہمارا بادشاہ، ہمارا امیر ہے، ہمارا خلیفہ ہے۔ مشورہ دیا، اے عمر، امیر المومنین، آپ اپنا لباس بدلیں، آپ کی شان، آپ کی قوم کی شان، عزت وقار، اس کا تقاضا یہ ہے، بڑے بڑے ایلچی قاصد آتے ہیں، آپ اسی طرح ملتے۔ اللہ اکبر، انہیں جواب دیا، مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے، لباس سے نہیں ملی۔ پریشان ہوئے، سیدنا علی کے پاس چلے، اے علی، آپ رسول اللہ کے داماد ہیں، عمر کے سسر ہیں، قرابت دار ہیں، علی آپ کا بڑا لحاظ کرتے ہیں اور آپ کہیے کہ اپنا لباس تو بہتر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی یہ بات میں تو نہیں کر سکتا، ہاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کس کی سفارش یا کس کی بات مانی جا سکتی، ہاں بتائیے۔ کہا جاؤ ام المومنین عائشہ کے پاس چلو، ام المومنین حفصہ کے پاس چلو، دونوں نبی کی بیویاں ہیں، ایک صدیق کی بیٹی ہے، ایک اپنی عمر کی خود اپنی بیٹی ہے، نبی کی بیویاں بھی ہیں، دونوں بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے جاؤ ان سے کہو، وہ اگر یہ کہہ دینا تو عمر مان جائیں گے۔ سنیے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے آپ کو اور مجھے سمجھا دیا کہ دین کیا ہوتا ہے، اللہ دونوں کے پاس گئے، وہ قائل ہو گئی ہاں بات ٹھیک ہے، کمانڈروں کی بات ٹھیک ہے، انہیں شرمندگی ہوگی، اپنی قوم کے بارے میں ایسا تاثر جائے۔ اللہ اکبر، آئیں دونوں، ملنا ہے، ملاقات ہوئی، عرضی پیش کی، آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کہہ دیا۔ اب جواب سنیے، جب یہ کہا کہ آپ اپنا لباس بدلیے، ہم آپ سے یہ طلب کرنے آئی ہیں اور آپ اس کو مانیے، تسلیم کیجیے، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، تو سیدنا عمر روکتے ہیں، دیر تک ہوتے ہیں، اور کہا، اے حفصہ تم جانتی ہو، تمہیں یاد ہے تم نے ایک بار میرے نبی کا بستر نرم کیا تھا، نرم، اور نبی سوتے رہے، رات کی عبادت گزر گئی، تمہیں ڈانٹ پڑی تھی، تمہیں یاد ہے بھتیجا، تمہیں نبی کا لباس یاد ہے؟ ہاں جی جان، کیسا ہوتا تھا؟ ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ خود اپنے بھانجے سے کہتی ہیں، نبی کے پاس کبھی پہن کر کے رکھنے والے کپڑے کو لے کر سنبھال کر رکھنے والے، اللہ کی نعمتوں کو مانو۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کے پاس 5-10 سوٹا ہو؟ پھر اس دین کی قدر کرو جس کی وجہ سے عزت ملی۔ تو کہا یاد ہے رسول اللہ کیسے؟ اے عائشہ تمہیں یاد ہے تم نے ہی کہا تھا اپنے باپ سے، صدیق سے، جب انہوں نے کہا کہ مجھے اسی پرانی قمیص میں اور اسی پرانے تہبند میں دفن کر دینا، تو یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ آپ کے لیے نیا کفن نہ بنا سکے۔ یاد ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ جی یاد ہے۔ کیا کہا تھا اسے؟ کہا تھا نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ لوگوں کو،
دونوں کو یاد کرو۔ اور پھر کہا دونوں بڑی محترم میرے، تم نبی کی بیویاں، ایک میری بیٹی ایک صدیق کی بیٹی، لیکن سنو میں کیا تم پسند نہیں کرتی کہ میں اپنے ساتھیوں کے پیچھے چلتا چلتا ان سے جا ملوں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ جس رستے پر رسول اللہ گئے، جس رستے پر ابو بکر گئے، میں بھی اسی پر چلتا ہوں ان سے جا ملوں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ کا رستہ، آپ کا رستہ، آپ کا طریقہ، اگر یہ وحی نہیں، اگر اس کی اتباع نہیں، اگر آپ اسے قابل اتباع نہیں جانتے، اگر آپ اس پر مر نہیں مٹتے، جس کا حکم رسول اللہ کو دیا تھا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اترا ہے اس کی اتباع کیجیے۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آگے اگلے دن دوبارہ مزید کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔